وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا الفینا نون کے اوپر کیا ہے؟ نون پر کیا ہے؟ اور آگے کس طرح پڑھیں گے؟ سب بولیں پھر سے پڑھیں قالو دیکھیں جب وقف کریں گے یہاں پر آباءنا تو الف کے اوپر جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے نا اس کو نہیں کھینچیں گے، جب آپ ملا کر پڑھیں گے تب مد کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہاں رک رہے ہیں تو کس طرح رکیں گے؟ آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ قرآن و سنت۔ قالو کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے ما الفینا جو پایا ہم نے۔ الفینا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے لام فے واو۔ الفا کا مطلب ہوتا ہے از خود کسی چیز کو پانا، یعنی کسی چیز کو اتفاقاً پا لینا، بائی چانس کسی چیز کو پا لینا۔ علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم کیا بھلا اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد لا یعقلون نہ عقل رکھتے شیئن کسی چیز کی ولا یہتدون اور نہ ہدایت پاتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو کس کی؟ ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا۔ قالو تو کہتے ہیں بل نتبع ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی بغیر دلیل کے صرف آباء و اجداد کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد کی بات ماننی نہیں چاہیے، باپ دادا کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ باپ دادا کی بات مانی جا سکتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کیا کہا تھا؟ واتبعت ملت آبائی میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی کی، اور وہ طریقہ کیا تھا؟
ملت ابراہیم حنیفہ. تو اگر آباء و اجداد کا طریقہ درست ہو، ان کا حکم درست ہو، تو اس کو مانا جا سکتا ہے. یہاں آباء و اجداد کے کس طریقے کو نہ ماننے کی بات ہو رہی ہے؟ جو شرک کا طریقہ ہو، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، اندھا دھن تقلید. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ پھر بھی آباء و اجداد کی بات مانیں گے چاہے ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ سمجھ رکھتے ہوں، نہ ہدایت پر ہوں. یعنی یہ باپ دادا کی بات بغیر عقل اور بغیر سمجھ کے مانتے چلے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی پیروی کرنے کے لیے اپنی عقل سے کام لینا بے حد ضروری ہے. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چل سکتے. دین پر بھی عمل دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، اندھا دھن نہیں. اور خاص طور پر کسی ایسے بندے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جو خود ہدایت پر نہ ہو اور جو عقل سے کام نہ لیتا ہو، صرف یہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے بڑوں نے کہا. یہ دلیل نہیں ہے.